ابھی 11 سال کی تھی کہ والد صاحب کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ بیمار رہتے تھے، سوچتے تھے کہ اپنی زندگی میں بیٹی کی شادی کر دوں یا کم از کم رشتہ طے کر جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میری بچی غلط ہاتھوں میں چلی جائے۔ ہم دیہات کے لوگ تھے جہاں لڑکیوں کے رشتے اوائل عمری میں کر دیے جاتے ہیں۔ میری بد نصیبی کی کہانی نے بھی اس وقت جنم لیا جب میری قسمت کا سودا والد نے اپنے بھائی کے بیٹے جنید سے طے کر دیا۔ ہمارے خاندان میں رشتہ اپنوں میں کیا جاتا تھا، تبھی والد نے سوچا کہ بیٹی کے جوڑ کا کوئی دوسرا رشتہ موجود نہیں ہے تو جنید ہی صحیح۔ وہ عمر میں مجھ سے 6-7 برس چھوٹا تھا، تبھی چچی اس رشتے پر راضی نہ تھیں، مگر ابا اور چچا ہم خیال ہو گئے کہ گھر کی لڑکی گھر میں رہے گی تو اچھا رہے گا۔ عمروں کے فرق سے کیا ہوتا ہے، مگر اپنوں کے بندھن نہ ٹوٹنے چاہیے۔ منگنی والے دن میں بہت روئی، مگر کسی نے میرے رونے کا اثر نہ لیا اور میرے جذبات کو یوں زندہ دفن کر دیا جیسے وہ مٹی کے کھلونے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، میں جوان ہو گئی۔ لڑکیاں یوں بھی جوہی کی بیل کی مانند بڑھتی ہیں اور اپنے ہم عمر لڑکوں سے بڑی دکھنے لگتی ہیں۔ میرا منگیتر تو پھر عمر میں مجھ سے کئی برس چھوٹا تھا۔ انہی دنوں میری ملاقات میری منہ بولی خالہ کے بیٹے زہیب سے ہوئی۔ وہ عمر میں مجھ سے 4 سال بڑا تھا، اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ ان کا گھر ہمارے مکان سے قریب ہی تھا۔ وہ بہت باتونی اور شگفتہ مزاج تھا۔ وہ مجھ سے ہنسی مذاق کرتا تو مجھے اچھا لگتا، یوں دل ملے تو محبت کے فاصلے بھی طے ہوتے گئے۔ اس چاہت نے رنگ دکھایا اور خالہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئیں۔ اماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، تبھی میں سمجھ رہی تھی کہ وہ میری خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رشتے کو قبول کر لیں گی۔ لیکن میرے خواب ٹوٹ گئے جب ابا نے کہہ دیا کہ میں بھائی کو مناہل کا رشتہ دے چکا ہوں۔ لڑکی اب ان کی ملکیت ہو چکی ہے۔ میں مرجھا کر رہ گئی۔ تب مجھ سے ایک خطا سرزد ہو گئی اور یہ نادانی عمر بھر کا رخ بن گئی۔ میں نے اپنے خالہ زاد زہیب کو خط لکھ دیا کہ تم جو بھی کرو مجھے اپنی دلہن بنا لو۔ بے شک میری منگنی چچا کے بیٹے سے ہو گئی ہے، لیکن اس کا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ منگنی ٹوٹ بھی سکتی ہے، اگر تم ذرا ہمت کرو تو میری زندگی رشک جنت ہو جائے گی۔ معلوم نہ تھا یہ خط میرے لیے جیتے جی موت کا پروانہ بنے گا، ورنہ شاید میں یہ غلطی کبھی نہ کرتی۔ زہیب نے میرے خط کا جواب نہ دیا اور کچھ دنوں بعد میں سیج پر بٹھا دی گئی۔ میرے پہلو میں 8 سال کا بچہ نئے کپڑے پہنا کر بٹھا دیا گیا جو میرا دلہا تھا۔ وہ سارے دن کی بھاگ دوڑ سے تھک گیا تھا۔ سیج پر بیٹھتے ہی اسے نیند آنے لگی اور وہ سو گیا۔ میری سہیلیاں ہنس رہی تھیں، بھلا میں کیا کر سکتی تھی؟ حالات نے کچھ کہنے کا حق بھی چھین لیا تھا۔ میرے ہونٹوں پر سرخی نہیں بلکہ چپ کی مہر لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چچا اپنے دولہے بیٹے کو باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے اور چچی سے کہا کہ تم دلہن کے ساتھ سو جاؤ۔ اگلی صبح میں شادی شدہ عورت تھی مگر نہ ہونے کے برابر۔ میرے والدین اپنا فرض ادا کر چکے تھے۔ بیمار ابا جو اب پرسکون ہو گئے تھے، میرے مستقبل کے اندیشوں سے بے خبر چین کی نیند سوتے تھے۔ 2 ماہ بعد ابا کا انتقال ہو گیا۔ چچی نے ابا کے مرتے ہی رنگ بدل لیا اور مجھے بہو کی بجائے نوکرانی سمجھنے لگی۔ میں اس نو عمری میں گھر کے کاموں میں طاق نہ تھی۔ چچی کے صبح شام کے تانوں نے میرا کلیجہ کھانا شروع کر دیا۔ تقدیر کی ستم ظرفی پہ حیران تھی، سوچتی تھی کہ میرا قصور کیا ہے جو مجھے ایسی سزا مل رہی ہے۔ ایک چچا ہی تھے جو میرا خیال کرتے تھے۔ گھر کے باقی سبھی لوگوں نے مجھے پوہر، بد سلیقہ اور کام چور کہہ کر راکھ کر ڈالا۔ میرا خالہ زاد اب بھی کبھی کبھی ہمارے گھر آتا تھا کیونکہ باپ کی طرف سے اس کا چچا سے بھی رشتہ تھا۔ چچا اور چچی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ میری اور زہیب کا آپس میں محبت بھرا تعلق رہ چکا ہے، اور اس کی ماں نے میری ماں سے کبھی رشتے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے اس کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہ لگائی، مگر میں اب چاہتی تھی کہ وہ ہمارے گھر نہ آئے۔ میں چاچا کی لاش تھی اور اس لاش کو سنبھالے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے زہیب کو منع کر دیا کہ اب مجھ سے زیادہ بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے شوہر کو جوان ہونے میں ابھی عرصہ درکار ہے، تب تک تو تمہاری
जवानी के ये सुनहरे दिन रुखसत होने लगेंगे। तुम पर जुल्म हुआ है और मैं नहीं चाहता कि तुम ये जुल्म सहती रहो। मैं समझ गई कि इसका रिश्ता कबूल ना करने पर इसके दिल में मेरे वालिदैन और मेरे लिए नफ़रत सी आ गई है। इसकी नीयत ख़राब महसूस हुई तो मैं परेशान हो गई और मैंने इससे बेरुखी इख्तियार कर ली। तब वो मुझसे चिढ़ गया। उसे कहा, मैं या तो तुमको अज़वाजी ज़िंदगी की मुसर्रतों से हमकिनार कर दूंगा या फिर इस अमर के लिए तैयार रहो कि मैं तुमसे इंतकाम लूँ। मैंने इज़्ज़त की हुर्मत को अजीज़ जाना। इसके बदले में हर दुख सहने को तैयार थी। जब दूसरी बार इसने मेरे रूबरू यही बात दोहराई तो मैंने इसे बुरा भला कहा और दोबारा ना आने की हिदायत की, जिस पर वो खफा होकर हमारे घर से चला गया और फिर ना आया। इसके जाने के बाद मैंने सुख का सांस लिया और समझी कि अब मेरी ज़िंदगी का ये कांटा ही निकल गया। मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। वो दिल में तहैया करके गया था कि मुझे आबाद ना रहने देगा। शायद वो सच्चा प्यार करने वाला नहीं बल्कि इंतकामी आशिकों में से था। चंद साल पलक झपकते गुजर गए। मेरा सरताज अब एक कड़ियल जवान था। हम एक ही घर में रहते थे, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल करते थे, सो आपस में मोहब्बत व इल्तफ़ात यकीनी था। जुनैद मुझसे प्यार से रहते थे। अब उनको मियाँ बीवी के रिश्तों के तकाज़े समझ में आने लगे थे। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश और मुतमईन थी। लगता था अब दुख तमाम हुए। जवानी में उम्रों का फ़र्क कुछ ऐसा महसूस नहीं होता। ये तो हमारे देहात की पुरानी रिवायत थी। हम लोग इस चीज़ के आदी थे। मैं ये भूल चुकी थी कि मेरा दुश्मन अभी तक घात में है। मैंने अपनी इज्जत को इसके हाथों में खिलौना नहीं बनने दिया था। इसकी सज़ा तो एक दिन मिलनी ही थी। एक रोज़ ज़ुहैब अचानक आ गया। इन दिनों में उम्मीद से थी। इसने एक तंज़िया नज़र मुझ पर डाली और मुस्कुरा कर बोला, हमारे साथ तुमने नाइंसाफ़ी की और दूसरों को झोली भरकर खुशियाँ बांट रही हो। इसका हिसाब तो होना ही चाहिए। तुमने मेरा दिल वीरान किया है, मेरी खुशियाँ लूटी हैं। अब अपनी बेवफाई का मज़ा भी चखो। मैं खौफज़दा हो गई। मुझे मालूम ना था कि वो क्या करने वाला है। इसने ज़ुहैब को वो ख़त दे दिया जो मैंने अपनी नादान उम्र में लिखा था। बस ये गलती मेरे लिए जहर भरा नाक बन गई, जिसने मेरी खुशियों को डस लिया। ख़त पढ़कर मेरे सरताज की हालत इतनी थी जैसे किसी ने इनकी रूह खींच ली हो। फिर वो एकदम बदल गए और मुझसे मुंह फेर लिया। जिन आँखों में मेरे लिए प्यार भरा रहता था, अब वहाँ नफ़रत के अंगारों की ना बुझने वाली आग थी। वो मुझसे रूठ गए। चचा ने लाख समझाया, इसके बावजूद उन्होंने मुझसे जो कदा कलामी की तो फिर मुखातिब ना किया। उन्होंने ज़ुहैब से सवाल किया था कि तुम हमारे घर इसी वजह से आते थे? हाँ, मैं महज मनाहिल की वजह से तुम्हारे घर आता था, क्योंकि इसने मेरा चैन और सुकून छीन लिया था। शादी के वक्त तुम तो छोटे से लड़के थे, तभी ये मुझे खुद घर बुलाती थी और मुझसे मिलती थी। मैं रोती रही, मगर मेरे शौहर ने मेरी पाक दामनी और बेगुनाही का यकीन ना किया। इनके लिए यही सबूत काफ़ी था कि ख़त में मैंने ज़ुहैब से इजहार मोहब्बत करते हुए लिखा था कि मैं अपने मंगेतर से शादी नहीं करना चाहती। मेरा इसका कोई जोड़ नहीं। हालांकि ये नादान उम्र की बातें थीं, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। जुनैद को डॉक्टर बनने का शौक़ था। एफएससी में अच्छे नंबर लिए तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया और इस जुदाई के बाद मेरी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ हसरतों में बदल गई। इन्हीं दिनों में एक बच्चे की माँ भी बन गई। इनको खबर की गई, मगर वो ना आए। शायद वो मासूम भी मेरे साथ दुख सहने इस दुनिया में आया था। वो महीनों बाद कभी कभार आ जाते, मगर मुझे अपनी सूरत ना दिखाते, यहाँ तक कि बेटे की तरफ भी नहीं देखते थे। और मैं सोचती रह गई कि कितना संगदिल बाप है ये भी, जिसने एक ख़त की वजह से अपने बेटे को भी बाप के प्यार से महरूम कर दिया है। शायद वो यही समझता है कि ये बेटा इसका नहीं है। जुनैद का वास्ता अब सिर्फ अपने वालिदैन तक महदूद था, जिनके लिए घर आना इसकी मजबूरी थी। चाचा हमारे गम में घुल घुल कर आधे रह गए और जुनैद के डॉक्टर बनने से पहले ही चल बसे। कुछ अरसे बाद मेरी सास भी अल्लाह को प्यारी हो गई। हालांकि वो तो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। अपने घर में थी और मेरा बेटा। जुनैद ने तो घर आना बंद कर दिया। वो डॉक्टर बनकर हज़ारों कमाने लगे, मगर हम इनकी मोहब्बत के साथ साथ खाने पीने को भी तरसने लगे। नौबत फाकों तक आ गई। मैंने काफ़ी खत लिखे,
مگر جنید نے کسی خط کا جواب نہ دیا۔ فون تو وہ اٹھاتے ہی نہ تھے۔ کچھ رشتہ داروں نے سمجھایا کہ مجھے اب خود ہی ان کے پاس شہر چلے جانا چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ ایک غلط فہمی نے ان کے دل کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی ہے۔ وہ تبھی ہم سے کوئی ناطہ نہ رکھنا چاہتے تھے، تاہم خاندانی روایت سے مجبور تھے، اور مرتے وقت ان کے والد بھی یہ وصیت کر گئے تھے کہ مناہل سے ناطہ نہ توڑنا، ورنہ میں روز قیامت تک تم کو معاف نہ کروں گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے مجھے طلاق نہ دی، مگر پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ آخر ہمت کر کے ایک دن میں ان کے پاس چلی گئی جہاں وہ رہتے تھے۔ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور بیٹے کو دیکھا تو کہا، میرے سامنے سے ہٹاؤ اسے، نہ جانے کس کی اولاد ہے۔ میں روتی رہی، وہ ناراض ہوتے رہے۔ آخر میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، محبت نہیں دے سکتے تو خدا کے نام پر خرچہ تو دے دو۔ میں اس معصوم بچے کو لے کر کس کے در پر مانگنے جاؤں؟ خدا کی ناراضگی سے ڈرو۔ اس بات پر جنید کے دل کو جنبش ہوئی۔ پھر انہوں نے اتنا کیا کہ ہر ماہ کچھ رقم خرچے کے لیے بھجوانے لگے۔ جوں توں میں اسی رقم میں گزر بسر کرنے لگی۔ ایک دن خبر ملی کہ تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ مجھے کوئی حیرت نہ ہوئی، کیونکہ مجھے خود اس بات کا اندازہ تھا کہ انہیں ہم عمر اور ہم منصب بیوی کی ضرورت ہے، اور ان کا حق بھی بنتا ہے۔ میں ان کے دل سے اتر چکی تھی، عمر میں بھی بڑی تھی۔ ان کی دوسری بیوی ڈاکٹر تھی۔ اس کے سامنے بھلا مجھ مڈل پاس کی کیا حیثیت تھی؟ میں تو ایک زندہ لاش تھی۔ زندہ تھی تو صرف اپنے بیٹے کے لیے۔ میری سب خوشیاں، آرزوئیں میرے لختے جگر سے ہی وابستہ تھیں۔ جنید نے دوسری شادی کے 1 سال بعد خرچہ بھیجنا بند کر دیا۔ کبھی 2-4 ماہ بعد کچھ رقم بھیج دیتے جو راشن والے کے ادھار میں چلی جاتی۔ میں اور میرا بچہ اب لوگوں کے رحم و کرم پر تھے۔ تعلیم یافتہ نہ تھی کہ نوکری کر لیتی۔ انہی دنوں میرے بیٹے کو بیماری نے آ لیا۔ کوئی رشتہ دار ایسا نہ تھا جو آڑے وقت میں ساتھ دیتا۔ باپ ڈاکٹر تھا اور بیٹا علاج کو ترس رہا تھا۔ خیر، یہ کڑا وقت بھی گزر گیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ نرسنگ کا کورس کر کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ، اس طرح تمہارا بیٹا پڑھ لکھ سکے گا۔ ایک جاننے والی نرس کی مدد سے میں نے نرسنگ کا کورس کیا۔ اس نے مجھے اس اسپتال میں ملازمت دلوا دی جہاں وہ نوکری کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میں کشٹ اٹھاتی گئی تاکہ میرا بیٹا تعلیم مکمل کر لے۔ ایک روز کالج جاتے ہوئے اس کی موٹر سائیکل کو ایک وین نے ٹکر مار دی۔ وہ موٹر سائیکل سمیت سڑک پر گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ لوگ ہسپتال لے گئے۔ ایمرجنسی میں اس وقت جس ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی وہ جنید تھے۔ لوگ کہتے ہیں خدا ایسے ناگہانی حادثات سے بچائے۔ وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ یہ جان لیوا حادثات اکثر گھروں کے چراغ بجھا کر والدین کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے اندھیرے بھر دیا کرتے ہیں، لیکن مجھ بدقسمت پر اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کی صورت میں کیسا کرم کیا۔ اللہ پاک نے نہ صرف ولید کی زندگی رکھی بلکہ اسے اس کے باپ سے ملا دیا۔ جب اس شخص نے جوان سال بیٹے کو دیکھا تو اسے لگا کہ وہ آئینے میں اپنی ہی صورت کو دیکھ رہا ہے۔ جوان بیٹا جب ایسی حالت میں اچانک باپ کے سامنے آ جائے، اور باپ بھی ڈاکٹر، جو چوٹ کی نوعیت کو سمجھتا ہو، تو دل کی کیا حالت ہوگی۔ حادثے نے باپ کے مردہ دل کو تڑپا کر اس میں برسوں سے دفن محبت کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس میں نئی روح پھونک دی۔ کسی کو کچھ کہنے اور سمجھنے کی ضرورت نہ پڑی۔ خون کو خون نے خود پہچان لیا، اور رگوں میں دوڑتے لہو نے جوش مارا تو پادری محبت جاگ پڑی، بیٹے کو گلے لگا لیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو نئی زندگی اور شفا دے دے۔ جہاں ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، دل سے نکلی ہوئی باپ کی دعا بھی ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جنید کی سن لی، اور میرے بیٹے کو نہ صرف نئی زندگی ملی، مجھے بھی نئی زندگی مل گئی۔ بیٹے کی خاطر انہوں نے مجھے معاف کیا اور دوبارہ سے میرا گھر بس گیا۔ وہ ہمارے گھر آنے جانے لگے، جو ان کے والد یعنی میرے چچا کا گھر تھا۔ آج بھی وہ دوسری بیوی کے پاس رہتے ہیں، لیکن ہمارے گھر بھی آتے ہیں اپنے بیٹے، بہو اور پوتے پوتی سے ملنے۔ یوں میں بھی ان کو دیکھ کر اور ان کی خدمت کر کے آنکھیں اور دل ٹھنڈا کر لیتی ہوں۔